بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہرحال جشن کا رونقوں کا سیزن شروع ہے۔ آج لاہور میں بھی خاصی رونق لگی رہی ہے، اور لبیک یا رسول اللہ جو تحریک ہے ان کا مظاہرہ تھا لاہور میں۔ اس طرح پتہ چلا کہ پورے لاہور کے اندر جب ٹریفک دھرم بھرم ہو تو سمجھو کہ کسی کی ایک جگہ پہ کوئی بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ملتان روڈ پہ کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں، ٹی وی پہ تو کوریج ہونی نہیں ہے، لیکن اس نے ملتان روڈ کے مظاہرے نے پورے لاہور کی ٹریفک کو دھرم بھرم رکھا، اور جتنے لوگ آج ملنے والے تھے آنے والے تھے وہ 2-2 3-3 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے تھے، چاہے ان کا تعلق ملتان روڈ سے تھا یا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سعد رضوی صاحب کی جو تحریک لبیک جب ان کے قبضہ استبداد میں ہیں، یہ ان کے عزائم کیا ہیں، اور ان کے پیچھے بھی کوئی عزائم ہیں یا نہیں ہیں، اور جو ہے وے فارورڈ جب پہ انہوں نے آگے کس طرف جانا ہے۔ دوسرا ایک دلچسپ سا جو ہے کہ شیریں مزاری کی جو بیٹی ہے ایمان مزاری، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اچھا، اس میں مجھے جو دلچسپ بات لگی وہ یہ ہے کہ جو ٹویٹ کیا وہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور وہ تحریک انصاف کی اس سے بڑی کمزوری ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ویکنیسز ہیں، جس سے عمران صاحب سیخ پا ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ بھپر جاتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنے ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ لال بھبوکے ہو جاتے ہیں، وہ اس نے اسی کے اوپر ٹویٹ کیا۔ اور میں اس لیے اس کی ٹویٹ کو نہیں دہراؤں گا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ذمہ پڑ جائے۔ بات عام ہی سی کی ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اس ٹویٹ کا تو ذکر نہیں کیا، ساتھ یہ کہا ہے کہ جی آپ اپنی بیٹی کو کہ وکیل ہو اور اس طرح کی چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی، اور یہ کوئی کنفرم نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے، اس کو آپ ڈیفیمیشن میں آ جائے گا، جھوٹی جو ہے اس طرح کی جو ہے ٹویٹس کرنا۔ بات یہ نہیں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے جو بڑا کائی ہے، اور یقین آنو کہ کس طرح ان کو رین ان کیا ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہنی ہے کون سی چیز نہیں کہنی، انہیں اٹھا کے وہ بار بار صبح سے وہ ٹویٹ پڑھ رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں جی اس نے ٹویٹ کیا اور ماں نے یہ کیا، کہ خبر تو جوسی ہے کہ ماں بیٹیاں سوشل میڈیا کے اوپر صفحہ راہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، لیکن اصل چیز جو نکتہ ہے وہ ٹویٹ کو وہ جو ان کا ایمان زینب مزاری کا جو وہاں پہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جو میسیج تھا، وہ میڈیا نے اتنے بھرپور طریقے سے پہنچایا کہ عام حالات میں جیو کے پروگرام بیٹھوں اس کا کسی طرح ذکر کروں تو وہ اس کو کاٹ دیں گے، سینسر کر دیں گے۔ اور تحریک انصاف کے آج بھی لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی ہے اس ٹویٹ پہ، تو میرے پاس آئے تھے کچھ، تو یقین آنو کہ وہ پرسنل لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اس طرح کی باتیں جو ہے زیب نہیں دیتی اور کسی کی فیملی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ چلو یہی منہ کیا، اور پھر ایک اور شو لگا ہوا ہے بلوچستان میں، جام کمال صاحب کا تختہ الٹنے کے لیے تحریک پیش ہو گئی ہے۔ 65 کے ایوان میں 35 افراد نے دستخط کیے ہیں اس کے اوپر۔ اب وہاں پہ جو سب سے ذرا جو کسب کمال ہوا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ انتہائی شاندار جو واردات ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ 5 MPs جو تھے، وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ آج مسنگ ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے چھانگا مانگا، اور جن کو RTS جو ہے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ نے الیکشن 25 جولائی 2018 کو کس نظام کے تحت جیتا تھا۔ بہرحال جو تقریریں ہوئیں یا جو جوابی تقریریں ہوئیں یا ان کو نے جو کچھ کیا، اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتہ کس دن کل ووٹنگ ہوتی ہے یا پرسوں ہوتی ہے، اسپیکر نے 2-3 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ کرانی ہے۔ اور آیا ان 5 بندے جو 35 بندے جو تحریک جو ہے آج ووٹنگ کی ہے، وہ اگر ان 5 کے علاوہ ہیں تو پھر بھی جام کمال صاحب جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، کیونکہ 64 کا ایوان ہے
اور 35 بندے جو ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے. اور اگر وہ 5 بندے جو ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں اور وہ بھی ساتھ دیتے ہیں جام کمال جو اپوزیشن کا کی جو ان کی جام کمال صاحب کی جو کے خلاف تحریک آئی ہے, تو پھر ان کا مکو ٹھپ دیا گیا ہے. میں صرف اس میں ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بلوچستان کی حکومت ہے نا, یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی طرح 2 بیساکھیوں پہ قائم ہے. یہ دونوں بیساکھیاں جو ہے نا, یہ کسی 2 اداروں کی نہیں ہیں, کسی 2 جگہ سے نہیں, ایک ہی ادارے کی بیساکھی ہیں بلوچستان کے اندر. فار دیٹ میٹر عمران خان صاحب کی بھی دونوں بیساکھیاں ایک ہی جگہ سے آئی ہیں. اب یہ جام کمال صاحب سے زیادہ اس وقت کوئی نہیں جانتا کہ آیا وہ دونوں بیساکھیوں سے لے کے اور پلیدی صاحب کی جو ہے تحریک جو گروپ ہے اس کو دے دی گئی ہیں, ایک لے کے ایک ان کو دے دی گئی ہے, یا بھی دونوں جام صاحب کے پاس ہے. اس کا ان کو کماحق کو معلوم ہوگا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. چنانچہ اگر تو دونوں بیساکھیاں لے لی گئی ہیں تو جام صاحب کو آج سکون سے جو ہے نا لیگزارٹا لے کے یا خواباور کو اچھی سی دوائیں لے کے سو جانا چاہیے کہ وہ فارغ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیل از ڈن اور جو حکم ہے وہ نافذ ہو چکا ہے. اگر تو ایک بیساکھی دونوں کے پاس ہے تو رکھیں کہ بس چانسز ایون ایون ہے, اور اگر بیساکھیاں ان سے نہیں لی گئیں تو پھر بلوچستان میں حکومت کا اپسٹ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایک نیا اور بھی بحران پیدا کرے گا. بحران تو خیر اس سے پیدا ہوگا لیکن اور بڑا بحران پیدا کرے گا. چنانچہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید جام کمال صاحب کا تخت الٹ جائے. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کل ہم اس طرح نہیں ڈسکس کر سکے کئی چیزوں کو, جس کو میرے خیال تھا کہ وہ ایک 2-3 اور امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. ان کی عید میلاد النبی کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہے اور جس کی انہوں نے تقریر فرمائی, انہوں نے وہاں پہ ایک رحمۃ للعالمین اتھارٹی بھی بنائی ہے. کل کمال کا انیق احمد جو کہ دنیا کے اوپر صبح جو ہے ان کا پروگرام آتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کو دیکھنا شروع کریں تو شاید ہی آپ انیق احمد کے پروگرام کو پھر آپ اس سے اپنے کو ڈیٹیچ کر سکیں. بہت ہی خوبصورت بڑا زبردست پروگرام آتا ہے دنیا ٹی وی چینل پہ. شامی صاحب کو کے نقطہ نظر پروگرام شام کو ان کو انیق احمد کو جب لیا تو انہوں ان سے ظاہر ہے کہ چونکہ وہ سارا دن ریلیجس اسکالر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, خود ہی بہت بڑے عالم ہیں, مفکر ہیں, اسکالر ہیں, ان سے پوچھا جی آپ رحمۃ للعالمین جو اتھارٹی قائم ہوئی ہے تو اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو عزائم ہے جس میں انہوں نے چیئرمین بنانا ہے, علماء کو لانا ہے, تو اس پہ آپ تبصرہ کریں. ایک فقرے میں انہوں نے یقین جانے کہ دریا چھوڑو, سمندر چھوڑو, 7 سمندر چھوڑو, ایک کوزہ کے چھوٹے سے اندر بند کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ بجائے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی قائم کرنے کے, آپ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی مان لیں اور اس کے مطابق اپنے پورے نظام کو ترتیب دے دیں. مطلب ان کا یہ تھا قرآن و سنت کو نافذ کر دیں. نہ ایسے انیق احمد صاحب ایسے خدا کے واسطے مشورے خطرناک نہ دیں جو جان لیوا ثابت ہو انہوں کو بنانے کے لیے, جو کہ بظاہر انہوں نے دین کا نام لیتے اندر سے دین بیزار ہے, دین کے نام سے ہی ان کو جو ہے نا ایک چڑ ہوتی ہے. ان کو آپ یہ مشورہ دیتے ہو, اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں, آپ یہ ان کو درس دینا چاہتے ہو کہ جو اکبر الہآبادی کا ایک مصرعی کافی ہے. تو آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی مان لیں. وہ بھی بڑے کاریگر ہیں, انہوں نے جو کام کیا وہی کریں گے, اور ایک نام انہوں نے پروموٹ کرنا ریاست مدینہ. باقی بات مجھے ایک اور عمران خان صاحب سے پوچھنی ہے آج کے ویلاگ میں, اور پھر ہم کنکلوڈ کریں گے, اور اسے یہ پوچھنی ہے کہ عمران خان اللہ میاں کو حاضر ناظر جان کے اگر زندگی کے اندر جو مرضی کرو لیکن ایک سچ بول کے چلے جاؤ, ایک سچ بول کے کہ آپ کو فیض حمید ISI کا چیف کیوں چاہیے. بیچارے عامر ڈوگر صاحب نے تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ جی ہمیں چاہیے, یہ تو سچ تھا.
دوسرا فرما دیا جی کہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے 5-7 مہینے اور چاہیے، جس کی وجہ ان کی سرزنش ہوئی اور پارٹی کے اندر ان کو ایکسپلینیشن اور نوٹس مل گیا، پتہ نہیں ملا یا نہیں، خبروں میں آ گیا کہ پارٹی ان کو نوٹس دے رہی ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی۔ لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ دیں کہ جب یہ بات طے ہوا ہے اور اب 22 کروڑ لوگوں کے ہر زبان پہ ہے کہ آپ کو جنرل فیض حمید صاحب سے آپ کی پہلی پریفرنس ہے کہ 6 مہینے اور چاہیے، اللہ میاں کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ کو کیوں چاہیے، نیب کا چیئرمین کو کیوں چاہیے۔ جو کل آپ بات کر رہے تھے سیرت نبی کانفرنس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس کے اندر تو لگتا یہ تھا کہ وہ جو مثالیں دے رہے تھے، میں کہتا ہوں ڈرو پاکستانیوں ایسے بندے سے جو کہ اس دل جمعی کے ساتھ اللہ میاں اور اللہ کے نظام کے ساتھ اس کو پورا کر کے اور پوری قوم کو جو ہے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ چلو اینی وے، اب عمران خان صاحب نے وہاں پہ جو کچھ کہا اس کے مطابق دیکھیں اور پھر دیکھیں کیوں چاہیے۔ کیا آئی ایس آئی کا وہ نئے چیف آ کے ان کا تختہ الٹا دے گا، یا جو چیف یہ کام کر رہا ہے اگلا بندے سے امید نہیں کہ وہ کرے گا؟ پھر اس کے بعد کہا جائے کہ مجھے یہ جنرل نہیں چاہیے، اس کے بعد اگر دینا ہے تو مجھے جنرل آصف غفور صاحب دے دیں۔ یہ بھی بات ہر لوگوں کے اس کانوں تک پہنچ چکی ہے۔ جو 3 نام پرپوز کیے گئے ان میں بہرحال آصف غفور صاحب کا نام قصدن یا عمدن یا وٹ ایور وہ نہیں ہے۔ اب 3 ناموں میں سے جو عمران خان صاحب کے سامنے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرسوں صبح انشاءاللہ آئی ایس آئی کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وزیر اعظم کس کو آئی ایس آئی کا ہیڈ بناتے ہیں۔ میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات کروں۔ چشم تصور میں ذرا ہائپوتھیٹیکلی ایک مفروضہ لے لیں کہ عمران خان کو وہی سہولت جو ان کو 2018 میں جولائی میں الیکشنوں کی ملی تھی اور اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد جو پیکیج دیا گیا تھا، یہ پیکیج کنٹینیو کرتا ہے، اور ان کی جو یہ فرمائش ہے کہ جنرل فیض حمید کو ان کے ساتھ جو ہیں ان کے بغل میں بٹھا دیا جائے جب تک وہ اقتدار میں ہیں، اور ان کو پھر ایکسٹینشن بھی ملتی رہے، اور یہ کیا جائے کہ وہ جناب 2022 تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ جنرل بننے کے لیے 4 اسٹار آرمی چیف بننے کے لیے COAS بننے کے لیے بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں، اور ان کا آتا ہے پہلے 5 میں نام آتا ہے۔ عمران صاحب ان کو چیف بھی بنا دیتے ہیں، وہ بن گئے جنرل، پھر اس کے بعد پھر الیکشن آتے ہیں کسی 25 جولائی ٹائپ 2018 کی طرح 2023 کے اندر فرض کے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں 2023 میں، اور سپٹمبر اکتوبر کے اندر اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوں گے اگر آپ ٹائم پہ ہو ایگزیکٹ۔ عمران خان صاحب آپ بھولے ہو، آپ اتنے جاہل ہو، آپ اتنے نالائق ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ 2018 کو ریپیٹ کرنا پاکستان کے اندر یہ ممکن ہے؟ اسی طرح اسی سختی کے اندر آپ 6 مہینے نکال کے دکھا دیں جو آپ لوگوں نے اپوزیشن میں نافذ کی ہوئی ہے، اور اپوزیشن کو جرسیات تنگ کیے ہوئے ہے، اور اسی کے ساتھ آگے چلیں۔ اور جس طریقے سے فوج کے خلاف لوگوں کے جذبات جو ہیں، جو کہ اپنے کور کمانڈر میٹنگ میں یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ جی یار ہم خواہ پھنسے جا رہے ہیں، جنرل فیض صاحب کوئی بات کر رہے ہیں، یہ ان کی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں وہ پورا انسٹیٹیوشن پورے ادارہ سفر کر رہا ہے، اس کو چھوڑیں۔ حضور پاکستان کی پبلک کو کبھی انڈرمائن نہ کریں، اس کے بارے میں بھول جائیں کہ یہ نکلتی نہیں ہے یا نکلے گی نہیں۔ یہ تو خیر ابھی مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کی اپوزیشن ہوتی ہے اور کام کو تھوڑا آرگنائز کیا جاتا ہے تو صرف ایک ہلکا سا پش چاہیے۔ یہ مہنگائی کے اوپر بھی پبلک جو ہے حکمرانوں کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سسٹم چلتا ہے تو وہ سسٹم آپ اقتدار میں نہیں لائے گا۔ وہ پاکستان اگر اس وقت تک بچ جاتا ہے 23 تک، مفروضے کے طور پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں سارے آپ لوگ سارے ایک پیج پہ رہتے ہیں، جھوٹ یہ مزید بول لیتے ہیں۔ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں تھے، اور یہ ساری چیزیں کوک اپ کر رہی تھیں جو آپ بالکل ایک پکے پکائے جو ہے نا ایونٹ کی طرح آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آ جائیں جی کہ جو ہے جو پرسوں اعلان ہونا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے اگر جنرل ندیم انجم صاحب کو نامینیٹ کرنا ہے
تو پھر عمران خان صاحب کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آیا انہوں نے پہلے موقع پہ انکار کیوں کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں کوئی جو ہے ونڈو ڈریسنگ کر لوں گا یا فیس سیونگ کر لوں گا، تو فیس سیونگ یہ نہیں ہو سکے گی. تحریک انصاف جو ہے بالکل بے موت مر جائے گی پرسوں جب اناؤنس ہوگا. بفرض موال آپ نے جنرل سرفراز صاحب کا کر دیا، کیونکہ جو بھی نام ہوں گے ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے، اور یہ آپ کئی لوگ جو ہیں یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ شاید یہ کر دیں. تو ایک تو آپ کا وعدے پہ آپ ظاہر ہے پورے نہیں اتریں گے کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ میں نے کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ پھر کیسے آپ چل سکیں گے. نظام میں تو تبدیل ہونا ہی ہونا ہے. نظام تو چاہے جنرل ندیم ہو، چاہے سرفراز ہو، کوئی بھی آ جائے، تو سوائے جنرل فیض حمید کے، وہ بھی اس لیے کہ ان بیچاروں کے 2022 میں 4 اسٹار جنرل بننے کے چانس ہے. چنانچہ اور اگر آپ نے کوئی اور کیا کہ اس کو مزید ملتوی کیا، تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کوئی ڈیسیژن کر دیں. عمران خان صاحب آپ کے اقتدار کے خلاف، آپ کے خلاف ایک مشہور فکر ہے کہ ڈائی از کاسٹ، جس نے ہونا ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. وما علینا الا البلاغ.